بینگ اے لائرس کی ایک بہت زیادہ لاجیکل اپروچ ہوتی ہے، لیکن پالیٹکس میں ایسے نہیں ہوتا. آئی تھنک پالیٹکس میں ایک تو پولیٹیکل فلاسفی ہوتی ہے اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو واقعتاً اس پولیٹیکل فلاسفی پہ آگے چلیں. لیکن وین یو ایکچولی اسٹیپ ان ٹو پالیٹکس تو وہ لاجک آپ کو جو ہے یا وہ اسٹریٹ فارورڈنیس جو بینگ اے لائر آپ سیکھتے آتے ہیں وہ شاید فورگو کرنی پڑے. تو ہاؤ ڈیڈ یو بیلنس دیز ٹو آؤٹ؟ دیکھیں لا ایک بڑا اچھا، بڑا مقدس، بڑا خوبصورت پیشہ ہے، بٹ سارے لائرز بھی اس قدر اسٹریٹ اینڈ نیرو پہ چلنے والے نہیں ہوتے صراط مستقیم پہ. ہم میں بھی بہت ساری خصلتیں ہیں اور ہوتی ہیں کہ جو ہم ڈیویٹ کرنے کی اتنے پارسا وکیل نہیں ہوتے پر اور نہ ہی سیاستدان بالکل سارے کے سارے پارسا ہوتے ہیں. لیکن مجھے جو قانون کی تعلیم نے کیمبرج میں نے لا پڑھا اور لنڈن سے باہر کیا، جو وہاں کے اساتذہ نے بتایا، وہ کئی اصول دیے. جان ہاپکنز میرے استاد تھے کیمبرج میں، تو ان کو دیکھ کے ایک تو ہر کسی کو شک کا فائدہ دینے کی تھوڑی سی عادت ڈالی. ٹھیک ہے. جان ہاپکنز کو ہم جا کے کبھی اکساتے بھی تھے کہ آپ کے خلاف آر وائی جیننگز نے یہ کہہ دیا، پال فیرس نے یہ کہہ دیا. وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا تھا. وہ کہتا تھا شاید آپ سمجھے نہیں. ہم نے کہا نہیں اس نے کلیئر ورڈز نے کہا. اس نے کہا شاید آپ نے ٹھیک سنا نہیں. ہم نے کہا سنا نہیں، اس نے لکھا یہ تحریر ہے. اس نے کہا شاید اس کا کچھ مقصد اور تھا اس وقت کہنے کا، یہ اس میں پہلی تحریر پہلے پیراگراف بعد کے پیراگراف میں کچھ ہو. وہ شاید perhaps he didn't mean it. perhaps ہم یہاں سے آپ کہہ دو کہ وہ سامنے والے گھر میں اس نے قرآن جلا دیا ہے، ہم پوچھتے کسی کو نہیں، ہم ڈھول بجاتے، تیل کے پیپے لے کے ایک دم ڈرم بجاتے پہنچ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کہے بھائی صاحب یا مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ نہیں ہوا یا یہ جو میرے پہ الزام لگا رہے ہیں میرے سے گھر خالی کرانا چاہ رہے ہیں. کچھ نہیں، ہم اندھا دھند ایک دم بات سنتے ہی اور اس پہ چل پڑتے. ایک تو یہ سیکھا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہر کسی کو، دشمن کو بھی. دوسرا برداشت کرنا، پیشنس اور ٹالرنس. یہ قومیں یوں ہی نہیں بنی ہیں. انگریز نے کوئی سائنس تو ہے کہ انگریز نے 300 سال ساری دنیا پر حکومت کی ہے. میں کوئی مغرب زدہ نہیں ہوں پر فیکٹ ہے. وہ کہتے تھے کہ سن نیور سیٹ آن دی برٹش امپائر. اسلام نے اتنی زمین کو اتنا کور نہیں کیا. اسلام مراکش سے لے کے انڈونیشیا تک ایک پٹی پہ ہے. برطانیہ کی حکومت، تاج برطانیہ کی ساری دنیا پہ تھی. وہ ان قدروں کی وجہ سے تھی کہ آپس میں برداشت، جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ. صرف مجرم کو عدالت میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہیں، ایک معاشرتی رویہ تھا بینیفٹ آف ڈاؤٹ. ٹھیک ہے سر. جو موومنٹ جب شروع ہوئی، واٹ واز دا موٹیویشن فار یو، اور آپ نے دوسروں کو کیسے موٹیویٹ کیا؟ کیونکہ کافی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان خود ڈپریس ہو جاتا ہے حالات کی وجہ سے، لیکن دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے یو نیڈ لائک 100 times more energy than you already have. مریم دیکھو یہ بات آپ نے بڑی پیاری کی ہے میری نگاہ میں، میرے خیال میں، کیونکہ ان مراحل سے میں بہت مرتبہ گزرا ہوں، خاص کر ان 2 سال میں، گزشتہ 2 سال میں بہت دفعہ مورال ڈاؤن ہو جاتا تھا. کس واقعے کا ذکر کروں؟ جب نئی گورنمنٹ آئی 18 فروری کو اور 2008 کو، اور گیلانی صاحب وزیر اعظم نے کہا کہ میں ججز کو رہا کرتا ہوں، دل کرتا تھا ایک جملہ اور بول دیتا ہے کہ اور ساتھ میں ان کو بحال کرتا ہوں. نہیں ہوا، بڑا مورال ڈاؤن ہوا. لوگ خوشی منا رہے تھے. میں نے بھی جا کے خوشی منائی چیف جسٹس کی رہائی کی ان کے گھر پہ، لیکن اندر سے تھا ایک کسک تھی کہ ایک لفظ اور رہا بھی کرتا ہوں، کر دیتے تھے. پھر 9 مارچ 2008 کو وہ دستخط ہوئے مری ڈیکلیریشن پہ، ججز بحال ہوں گے.
میاں نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کے درمیان خوشی ہوئی. اب وہ 30 دن گزرتے گئے اور انکار ہو گیا زرداری صاحب کی جانب سے. اب میری پارٹی کے باس تھے, ہیڈ تھے, میں پارٹی سے بھی ٹکراؤ. یہ کیسی سچویشن تھی آپ کے لیے؟ بڑی مشکل سچویشن تھی, بہت مشکل. پولیٹیکل ایکٹیویزم پہ کریں یا جوڈیشل ایکٹیویزم کیا کریں؟ اور پھر بھی باہر نکل کے جو ملتا تھا اس کو یہ حوصلہ دینا پڑتا تھا, اس کا مرال ڈاؤن نہ ہو. کس طرح سے صحیح ہو جائے. اب میں جب اپنی نظم پڑھتا تھا کئی دفعہ بڑا مرال ڈاؤن ہوتا تھا میرا. مجھے لگتا تھا کہ مجھے یہ پروفیشن ہی چھوڑنا پڑے گا, کیونکہ میں کہہ بیٹھا تھا کہ ڈوگر کورٹ میں اور ان عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گا جب تک چیف جسٹس افتخار محمد چودھری بحال نہیں ہوں گے. میں تسلیم ہی نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے. میں نے فیسیں واپس کی, میں پیش نہیں ہوا. 2 سال میں نے اپنی پروفیشن کو چھوڑے رکھا.